للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کافروں کے مومنوں کے سارے حالات بیان کیے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان بندوں پر فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے، کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیا، تمہیں دل دیا۔ ایسی تو ساری نعمتیں دنیا کی اللہ ہی نے دی، لیکن خاص طور سے تین چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور دل سے سمجھتا ہے، اس لیے خاص طور سے تین چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کی آنکھ اللہ رب العزت لے لے تو اس کے لیے ساری دنیا اندھیرا ہے، اس کے لیے ساری دنیا بیکار ہے۔ آنکھ کی قدر اگر جاننا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، کان کی قدر جاننا ہے تو کسی بہرے سے پوچھو، یا اس کی جس کی سننے کی طاقت کمزور ہو گئی ہو اور مشین لگا کر سنتا ہو، مار کھجاتا ہو، تب جا کے اسے کانوں میں آواز آتی اس سے سنو۔ اسی طور پر دل کی اہمیت اس سے پوچھی جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ دل کتنا۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ہر چیز کا شکر الگ الگ ہے، لیکن آج کوئی چیز کا شکریہ تھینک یو ہو گیا نہیں، ہر چیز کا شکریہ اور تھینک یو الگ الگ۔ اگر بندے نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسی طرح اچھا کام کر کے بتاؤ یہ تھینک یو۔ خالی زبان سے تھینک یو کر دیے اور شکریہ ادا کر دیے، بس بات ختم۔ آج ہمارے یہاں دو لفظ بڑے عام ہو گئے، تھینک یو سوری، تھینک یو سوری، کچھ غلطی ہو گئی سوری، کچھ ہو گیا کام تھینک یو۔ آج ہمارے اوپر انگلش کا اتنا خمار چڑھا، کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا کام کرتا تو کہتے جزاکم اللہ، اللہ آپ کو بہتر بنا دے۔ یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ شکریہ کا جزاکم اللہ خیر کہہ دیتے۔ اگر ایسا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے اس سے معذرت، یہ خالی سوری کہہ دینے سے معذرت نہیں ہو جاتی، جس درجے کا آپ کا گناہ ہوگا اسی درجے کی آپ کی معافی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سوچتے کہ سوری بول دیں تو سارا کام تو ختم ہو گیا۔ جیسے میں بتاؤں، میں پڑھتا تھا بامبے میں، اب میں مسجد سے جیسے باہر نکلا نا تو بچے آپس میں کھیل رہے تھے، تو میں نکلا تو دھوکے سے مطلب میرے اوپر پانی ڈالا، میں اس کو اس طرح دیکھا نا تو کہہ رہا ہے سوری، پھر بھی میں اس طرح دیکھتا رہا تو بھڑک گیا بچہ، کہہ رہا انکل سوری بولا کیا چاہیے، یہ سمجھے نا، بچپن سے یہ ذہن میں بیٹھ جاتا سوری بولے تو سب کام پورا نہیں۔ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کسی کا اگر مرڈر کر دے تو سوری بولے تو نہیں چلے گا، اب مرڈر کے بدلے میں یہ اس کو مناؤ، پیسے سے مانے، جس انداز میں اسے مناؤ، یہ اس کے لیے سوری۔ اسی طور پر آپ دیکھیں انسان نے اگر کسی کا مال چوری کر لیا، کسی نے کچھ ہڑپ کر لیا، اس کو دینا ہی سوری۔ آپ دیکھیں حضرت فضیل ابن عیاض کتنے بڑے اللہ کے ولی، پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹا کرتے، سب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، اس کو لوٹے نا
چونکہ ایمان والے تو تھے لیکن ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، لٹیرے تھے. تو ایک حافظ قرآن تھے، قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہ آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل کانپ جاتا، ڈر جاتا؟ اتنا سننا تھا بزرگ ابن عیاض کے دل پر ایک آہ گزری اور فوراً کہا ایمان والوں کے لیے ٹائم آ گیا، کہا میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں ڈاکہ ڈالوں، کچھ بھی نہیں. اب فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس کا جو سامان تھا سب واپس کیا، جہاں جہاں پتہ رہا سب کو لے جا کے واپس. اور ایک یہودی تھا، وہ یہودی جو تھا اسلام سے بڑا واقف تھا. اس یہودی کے پاس گئے، کہا میں نے تیری سونے کی اینٹیں میں نے تجھ سے چھینی تھی، لیکن تو نے سونے کی اب میرے پاس تو ہے کہ سب خرچ ہوگی، مجھے معاف کر. کہا نہیں. یہودی نے کہا میں نہیں معاف کروں. کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہا تم مٹی کی اینٹ لے کر کے آؤ اور مجھے دے دو، میں اسے سونے کی اینٹ سمجھ کے رکھ لوں. کہا بھلے تم مٹی کی اینٹ لے کر کے آؤ. فضیل ابن عیاض کے مٹی کی اینٹ بنا کر لائے، اسے دیے نا، تھیلے میں رکھی، کسے دیا؟ فضیل ابن عیاض نے دیا. اب اس نے تھیلے سے نکالا نا، تھی مٹی کی، نکال کے سرا دکھایا نا تو سونے کی سونے کی بن گئی. فضیل ابن عیاض نے بھی تعجب کیا کہ اللہ یہ کیسے، مجھے پتہ نہیں چلا مٹی سونے کی بنتی. وہ یہودی کہتا ہے جو اسلام نہیں لائے لیکن اسلام پر اس کا کتنا اعتبار اور یقین. کہا در حقیقت میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ تم سچے دل سے توبہ کرے یا نہیں کرے، اس لیے کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرا ایک امتی اگر سچے دل سے توبہ کرے گا، اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اللہ سونے سے تبدیل کر دے گا. کہا وہ اسے چیک کر رہا تھا، چیک کر رہا تھا، سمجھے نا. تو بہرحال ہر چیز کا آنکھ ہے، کان ہے، ہر چیز کا صحیح استعمال کیا جائے. اگر وہ میرے آقا نے کیا فرمایا، اگر بندہ اس کی نگاہیں بھٹک جائے، سمجھے نا، تو اس کے دل کے اندر کبھی بھی جو روح ایمان ہے وہ آئی نہیں سکتی، ایمان کی چاشنی آئی نہیں سکتی. آنکھیں آپ دیکھیے ہماری آنکھیں کتنی آوارہ ہو چکی. کہا کہ جس کی آنکھیں آوارہ ہو جائیں، مجھے حدیث پاک یاد نہیں اور وہ سخت وعید ہے، مفہوم بتا رہا ہوں. کہا گیا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل، اس لیے کہ نگاہوں کا گندا آدمی اتنا نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے جتنا نقصان ایک بھیڑیا بکری کے ریوڑ میں پہنچاتا. بکری کے ریوڑ میں وہ بھی بھیڑیا، خوخار بھیڑیا، حضور نے کہا خوخار بھیڑیا، اس سے زیادہ نقصان ایک انسان ایسا جس کی نگاہیں بھٹکتی ہو. نگاہوں کا گندا انسان، ہاں یاد ہے حدیث پاک آقا فرماتے جس کی نگاہیں گندی ہوں اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. سمجھے نا، نگاہیں جس کی گندی ہوں، پھر ہم دعائیں کرتے ہیں کہاں سے قبول ہوگی؟ تو نگاہوں میں پاکیزگی آنا بہت. تو نگاہ کا شکر، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ ہماری نگاہوں میں اگر ان نگاہوں سے دیکھیں، یا تو گنبد خضرا دیکھیں یا تو قرآن دیکھیں، سمجھے نا، یہ شکر ہے. لیکن اب ان آنکھوں سے نہ جانے کیا کیا دیکھ ڈالتے، ماں باپ کا چہرہ دیکھیں جو بھی. بہرحال یہ نگاہ کا معاملہ ہے. اسی طور پر کان کا معاملہ دیکھیں. اللہ کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں آنکھ دی، کان دیا، دل دیا. آپ کس لیے صحیح دیکھ کر صحیح چیز دیکھو اس کو قبول کرو، غلط چیز سے نگاہ ہٹاؤ. کان کس لیے دیا؟ صحیح بات کو سن کر اس پر عمل کرو. یہ نہیں کہ ادھر سے سنے اور ادھر نکال دیں. آج ویسے بھی بہت واضح نصیحت تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، نعت خوانی بھی بہت ہوتی ہے، سمجھے نا، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، واضح نصیحت بھی ہوتی ہے. پروگرام ابھی لاک ڈاؤن کے بعد سے دیکھو ورنہ پہلے کتنے پروگرام کوئی سدھرتا ہے، جس طرح جاتے ہیں اسی طرح آتے ہیں. بڑے بڑے اجتماعات ہو جاتے ہیں، سمجھے، لاکھوں روپے اس میں خرچہ ہوتے ہیں. پوچھے کہ کیا ایک آدمی سدھرا تو وہی وہ خود نہیں سدھرتے، دوسرے کیا پوچھے، سمجھے نا. جو کرانے والے خود نہیں سدھرتے ہیں، دوسرے کیا سدھرے، سمجھے نا. بہرحال تو یہ کان کے اندر، کان کا بھی صحیح استعمال آج ہوتا ہے. یا ہمارے معاشرے کے اندر لڑکی سے منگنی ہو گئی، شادی نہیں ہوئی، بات چیت چالو اور اس کے بعد نہ جانے کیا. یہ کان جو یہ باتیں سن لینا چونکہ ابھی تمہارے لیے حلال نہیں. آقا فرماتے ہیں کانوں سے اگر غلط چیز کو سنا جائے گا
تو قیامت کے دن کانچ پگھلا کر گلاس پگھلا کر اسے کان میں ڈالا جائے گا. سمجھے نا؟ ہوتا ہے کہ شیطان مزہ دلاتا ہے، شیطان گناہوں کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے. یہ اسی طرح پر یہ دل ہے، سمجھے نا؟ جس طرح آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، اسی طرح دل کا بھی ایک کام ہے. دل کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا. دل کا کام محبت کرنا. سب محبت کرتے کسی نہ کسی سے، ہے کہ نہیں؟ اگر محبت کی بات کی جائے کہ سب سے زیادہ، سب سے کم اگر کسی سے محبت ہے اس سے جسے سب سے زیادہ کرنا چاہیے. سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ. لیکن آپ دیکھیں اسی محبت کے لیے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر نہ جانے کس کیا کیا کر ڈالتے ہیں. اگر حضور ابو بکر صدیق ابن عربی نے کہا تھا نا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ تم اپنے آقا سے محبت کرتے ہو، تو اگر تم یہ کہو گے کہ نہیں کرنا ہو تو ایمان سے چلے جاؤ گے. اگر جو حضور سے محبت نہیں تو ایمان سے گیا. اور اگر تم یہ کہہ دو کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو غریب چاہیے. اگر حضور سے محبت ہے تو نمازیں کیوں چھوڑتے ہو؟ حضور سے محبت ہے کتنا بار درود شریف پڑھتے ہیں؟ حضور سے محبت ہے تو فجر میں سوتے ہیں؟ حضور سے محبت ہے کیا کیا کرتے ہیں؟ سنیے نا، یہ دل جو ہے نا کس لیے محبت کرنے کی. دل ہے اس چیز کی سمجھ کے لیے. دیکھیے یہ دل جو ہے نا بادشاہ ہے. رعایا میں کوئی چیز ہوتی نا، یہ اور بات آج کل نااہل بادشاہ بڑھ گئے ہیں تو سب اتنا کرپشن ہو گیا کہ بات بادشاہ تک پہنچتی بھی نہیں. اور بادشاہ خود کرپشن والا ہے. سب سے بڑا کباڑیا بادشاہ ہی ہوتے آج کے ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ سب سے بڑے فراڈ وہی ہوتے ہیں. بہرحال وہاں تک پہنچنے کا پیچھے سے اوپر سب ہو. بہرحال اگر کوئی بھی کام رعایا کے اندر غلط ہو نہ فٹ سے بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، یہ چیز ہٹاؤ، یہ چیز ہٹاؤ. سمجھے نا؟ اسی طور پر ہاتھ پیر ناک کہیں سے بھی کوئی چیز ہو فٹ سے فارورڈ دل کو کرتا ہے. جو دل بادشاہ ہے. اب وہ دل فیصلہ کرتا ہے تم کو دیکھنا ہے، تم کو کرنا ہے، تم کو سننا ہے، وہ سارا چیز سارا کام وہ دل کرتا ہے. سارا کام دل کرتا ہے. تو کیا ہم اپنے دل کو ٹٹولتے کریں کہ ہمارے دل میں ہے کیا؟ دلوں میں اتنا کنٹلوں بھر حسد جلن بھری پڑی ہے، چھوڑو. اتنا دل کے اندر کبھی کبھی اپنے دل کی اسی وجہ سے اللہ والے جو ہوتے تھے نا، اللہ کی در پہ لگاتے تھے. کیا در پہ؟ اللہ اللہ اللہ. سمجھے نا؟ یعنی اللہ بولے ہو یہاں دل پر آ کے نکلی. اللہ اللہ. یہاں تو میں دیکھتا ہوں لائٹ بند کر ایسا کرتے ہیں نا، باپ رے باپ. میں نے کہا یہ کہا ہے، سمجھے نا؟ اور اس کے بعد ایسا ہوتا نا اتنی جلدی ان کو آنسو نکلے کرنے لگتے. مکاری کے آنسو کیا نکالتے ہیں؟ دل سے آنسو جو نکلے نا وہی. ہمارے ریاکاری بہت ہوتی ہے. یہاں تک کہ کچھ ایسے آتے نماز میں، ایک آدھ بندے کو دیکھا نا ایسے پھیلا پھیلا کے نماز پڑھتے ہیں، لگ رہا رسول اللہ اوپر سے گرنے والا سب کھانا ہے. سمجھے نا؟ ایسے کر کے نماز پڑھے. سمجھے نا؟ اچھا ہے حضرت عمر کا دور نہیں ہوتا، اتنے سوٹے پڑھتے تھے، اتنے کوڑے پڑھتے، عقل ٹھکانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک بندہ تھا نا مسجد میں نماز پڑھا تھا، ایسے کر رہا. حضرت عمر نے دیکھا نماز سے نکائی جا رہا، کیا کر رہا تھا؟ کہا حضور میں نماز میں خوشو اور خشوع پیدا کر رہا تھا. کہا یہ سوٹا دھرا نا اتنے مارو ہے نا. کہا خوشو اور خشوع دل میں ہوتا ہے، دل سے کنیکشن کی طرف لگاؤ. یہ بدن سے یہ کیا ہے ہوتا ہے، سمجھے نا؟ کہا اس سے نہیں، دل سے کنیکشن. آج ہمارے دل سے کنیکشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ بس ایسے ظاہراً ہوتے آتے ہیں، کچھ اوپر سے نیچے سجے رہتے ہیں، پھیلا پھیلا کے ایسے شین نکالیں گے، ایسے کریں گے نا. یہ کیا سمجھے نا؟ حال دی. بہرحال اللہ نے ہمیں آنکھ دی، کان دیا، دل دیا، صحیح استعمال کرے. ورنہ قیامت کے دن یہ سب نہ اپنی آنکھ ہے، نہ اپنا ہاتھ ہے، نہ کان، اپنا کچھ ہے نہیں. کس میں کے لیے؟ قیامت کے دن منہ پہ تالا لگا ہوا، کوئی بول نہیں سکے. آپ کہیں گے اللہ اس سے مجھ کو اس نے یہ دیکھا تھا، اے اللہ اس نے یہ دیکھا تھا. جو تم سمجھتے نا کوئی نہیں دیکھ رہا، سمجھے نا؟ یا عالم خائنۃ الاعین، وہ اللہ دیکھتا ہے جو تمہارے دل کے اندر خیانت ہے کیا ہے، سمجھو نا؟ تو وہاں قیامت کے دن آپ کو کچھ نہیں، منہ پہ لاک لگاؤ، بول نہیں سکتے.
کان بولے گا اللہ اس سے بھی گانا سنتا تھا، آنکھ کہے گا اللہ اس سے بھی گندی چیزیں دیکھتا تھا، سمجھے نا، دل کہے گا اللہ تعالیٰ یہ ایسا معاملہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ ہو، سمجھے نا۔ لہذا صحیح استعمال آنکھ کا بھی، کان کا بھی، ہر چیز کا استعمال، یہ سب کچھ اپنے نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ جو چیز کرو گے نا اس کے اثر بھی اپنے خلاف ہوں گے، ہاتھ بھی، پیر بھی، کوئی غلط چیز پکڑا نا ہاتھ اپنے خلاف، اللہ اس نے یہ کرا ہے تب یہ کرا ہے، اپنا کچھ نہیں، یہ سب نعمت، یہ سب امانت ہے، سب برائے کس نے کہ، تو کس چیز پہ ہمیں نہ فخر یا کس چیز میں ہمیں وہ ہے۔ بہرحال آنکھوں کا استعمال صحیح، کان کا استعمال صحیح، دل کا استعمال صحیح۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی